إله الكون تبقى نور من ضل وضاع أنت أسمى أنت أنقى أنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج قسط نمبر 188 میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے درمیان مسئلہ نمبر 1 کوئٹہ سے بھائی زبیر صاحب نے 2 سوالات کیے ہیں۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ نوروز کے تہوار کا اسلام سے کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ 21 مارچ کو جو نوروز منایا جاتا ہے کیا اسلامی نقطہ نظر سے اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ نوروز مجوسیوں کا دن ہے، اسلامی شریعت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ حضرات فقہائے کرام نے نوروز کی تعظیم کو کفر قرار دیا ہے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 276 اور 277 میں موجود ہے کہ نوروز کے دن مجوسی جو افعال کرتے ہیں ان کے ساتھ ان افعال میں موافقت کرنا اور محض نوروز کی تعظیم کی خاطر اس دن کوئی خاص چیز خریدنا اور نوروز منانے کے لیے مجوسیوں کو کوئی تحفہ بھیجنا، خواہ ایک انڈا ہی کیوں نہ بھیجا جائے، یہ تمام امور کفر ہے۔ لہٰذا اس سے واضح ہو گیا کہ اگر ہماری شریعت میں نوروز کی کوئی اہمیت ہوتی تو اس دن کی تعظیم کو کفر سے تعبیر نہ کیا جاتا۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ پیشاب کے قطرے آنے والا نماز کس طرح ادا کرے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہوں، مگر چونکہ مجھے قطرے کی بیماری ہے اسی وجہ سے کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ بات آتا ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں، اس لیے کہ بار بار قطرے آنے کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہوں، تو میرے لیے کیا حکم ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نماز نہ چھوڑے بلکہ نماز جاری رکھے اور ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کر لیا کرے۔ قطرے آتے ہیں تو آنے دے، اس پہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر ایسے کیا کریں کہ نماز سے کافی دیر پہلے پیشاب کر کے فارغ ہو جائے اور جب قطرے آنا بند ہو جائیں تب کپڑا بدل کر وضو کر لیا کرے۔ الدر المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 306۔ مسئلہ نمبر 3 کراچی سے محترم الیاس صاحب نے سوال کیا ہے کہ پرچون کے دکان کی زکوٰۃ کس طرح ادا کرے۔ یہ سوال اس سے پہلے بھی تقریباً گزر چکا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پرچون کے دکان میں مختلف قسم کے سامان ہوتے ہیں، اس لیے سال پورا ہونے پر تمام چیزوں کا وزن، پیکٹ اور عدد کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے تاکہ زکوٰۃ میں کمی نہ رہ جائے، اور زکوٰۃ نکالنے کے لیے چیزوں کی قیمت وہ لگائی جائے جس قیمت پر دکاندار لوگوں کو فروخت کرتے ہیں، قیمت خرید یا لاگت سے نہیں۔ اگر پرچون کی دکان میں بے شمار قسم کے سامان ہونے کی وجہ سے تمام چیزوں کو وزن کرنا یا گننا ممکن نہیں ہے تو اس صورت میں اندازے سے زکوٰۃ ادا کر لینا چاہیے، اور اندازے سے جو قیمت لگائی جاتی ہے اس سے زیادہ قیمت لگانا ضروری ہوگا تاکہ زکوٰۃ میں کمی نہ رہ جائے، ورنہ زکوٰۃ میں کمی ہونے کی صورت میں وہ زکوٰۃ ذمے میں واجب رہے گی اور وہ آخرت میں ادا کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے پورا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کریں تاکہ آخرت کی گرفت کا خطرہ باقی نہ رہے۔ فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 257 اور 258۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔